آج ہمارے کورس کا چوتھا دن ہے اور امید ہے کہ آپ نے پچھلے 3 دنوں میں جو چیزیں بھی سیکھی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور جب ہم آگے مزید دوسری چیزوں کو پڑھیں گے تو ان کی مدد سے ان چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے SEO فیکٹرز اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے مدارج۔ SEO فیکٹرز میں 3 فیکٹرز کے بارے میں ہم اب یہاں بات کریں گے۔ ان میں ہے پیج رینک، صفحاتی درجہ، بیک لنک اور نو فالو ورکس یعنی نو فالو ایٹریبیوٹ۔ ویسے تو SEO فیکٹرز اور بھی بہت سارے ہیں جن کو ہم کورس کے دوران وقتاً فوقتاً پڑھتے اور جانتے رہیں گے۔ یہ SEO فیکٹرز ہوتے کیا ہیں؟ SEO فیکٹر کو ہم آسان الفاظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے عوامل اور ایسے درجات جن کی بنیاد پہ آپ کا پیج یا آپ کا ڈومین نیم یا آپ کی سائٹ کسی بھی سرچ انجن کے پہلے پیج پہ نمودار ہو، یا ان وجوہات کی بنیاد پہ آپ کی سائٹ کو وہ درجہ مل جائے جس کی بنیاد پہ آپ کی سائٹ پہلے پیج پہ نظر آئے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ 3 فیکٹرز کسی بھی ایک نئے طالب علم کو جو SEO سیکھنا چاہ رہا ہے اس کو پتہ ہو، تاکہ جب وہ SEO سیکھنا شروع کرے تو ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ SEO کرے۔ اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا تو اس کو SEO کرنے میں کافی دقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، تاکہ اگلے لیکچرز میں آپ کو آسانی رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ گوگل کے جو بانی ہیں وہ 2 صاحبان ہیں، سرجے بن اور لیری پیج۔ جب سرجے بن اور لیری پیج نے گوگل سرچ انجن بنانے کا ارادہ کیا تھا تو شاید انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا یہ سرچ انجن ان کو اتنی اونچائی پر لے جائے گا اور ایک دن وہ انٹرنیٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے، اور وہ آنے والے وقت میں انٹرنیٹ کے لیے ایک بینچ مارک کی صورت اختیار کر لیں گے اور دنیا ان کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل پیرا ہوگی۔ 1997 سے پہلے ان دونوں نے ایک سرچ انجن بیک ارپ کے نام سے بنایا تھا، جو کہ بعد میں ان دونوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ نام تبدیل کیا جائے گا۔ 1997 یعنی 1997 میں ان دونوں نے اس کا نام گوگول رکھا، یعنی کہ GOOGOL۔ یہ ایک حسابی اصطلاح کا نام ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1 Google is equal to 1 multiplied by 10 کی پاور 100۔ اسی فارمولے کے نام پہ انہوں نے اپنی کمپنی کا نام گوگول رکھا۔ جیسا کہ ایک اچھا کی ورڈ آپ کے بزنس یا آپ کا سائٹ کا مستقبل ہوتا ہے، اسی طرح ان دونوں کے لیے گوگل نہیں بلکہ گوگل کا لفظ ان کا مستقبل بنا، جو کہ اقوام متحدہ کے شریک بانی اینڈی بینچ ٹولیشم $1,00,000 کا چیک لکھتے ہوئے غلطی سے گوگل کی جگہ پہ وہ گوگل انکارپوریٹڈ لکھ گئے۔ جب یہ چیک ان کو موصول ہوا اور اس پہ انہوں نے یہ نام گوگل دیکھا تو ان دونوں کو یہ نام بہت پسند آیا، اور اس طرح یہ لفظ ان کا مستقبل میں کامیابی کا ضامن بنا، اور آج تقریباً ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ اور اگر اس لفظ کو انٹرنیٹ کی دنیا سے ہٹا دیا جائے تو انٹرنیٹ ویران ہو جائے۔ گوگل سرچ اس وقت تمام سرچ انجن میں سر فہرست ہے، اور مانا جاتا ہے کہ سرچنگ میں گوگل کا حصہ 50% سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے اپنی تحقیق کے مطابق اور جو میں نے انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پہ ریسرچ کی اور پڑھا ہے، بعض جگہ پہ یہ 80%، بعض جگہ پہ 70% اور بعض جگہ پہ 90% تک کہا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں تلاش کیا جانے والا ہر دوسرا لفظ گوگل پہ لکھا جاتا ہے۔ گوگل سرچ میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جس میں پیج رینک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پیج رینک گوگل کا ٹریڈ مارک ہے اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نام پر پیٹنٹ ہے۔ گوگل وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی سروسز اور نئی نئی ٹیکنکس مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے، اور آج جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو جو دوام اور جو بوم حاصل ہوا ہے
اس کی ایک وجہ گوگل بھی ہے. اب گوگل سرچ انجن کے قواعد و ضوابط بناتا ہے اور ان کو تمام سائٹ اونرز یا ایس ای او فالو کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہاں ایس ای او کا باقاعدہ آغاز کریں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کو ان فیکٹرز کے بارے میں پہلے سے ہی جان لینا چاہیے. پیج رینک ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کو ہم شارٹ فارم میں پی آر لکھتے ہیں. پی آر سے مراد پبلک ریلیشن یا کوئی اور لفظ نہیں ہے. پی آر سے مراد پیج رینک ہے. پیج رینک الگورتھم یا پروگرام ہوتا ہے جس کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیری پیج، جس زمانے میں وہ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے اس فارمولے کو تخلیق کیا تھا اور انہی کے نام پہ پیج رینک یعنی کہ لیری پیج سے پیج رینک کہا گیا، یعنی کہ لیری پیج نے جو رینک دیا. یہاں زیادہ تر ہمارے ایس سی او یا جو لوگ پیج رینک کا نام جنہوں نے سنا ہوا ہے، جو جانتے ہیں، وہ پیج رینک سے مراد پیج کا رینک ہی لیتے ہیں. یہ بھی ایک صحیح اصطلاح ہے، اس کو اس طرح بھی مانا جا سکتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس الگورتھم کے جو موجد ہیں وہ لیری پیج تھے اور انہی کے نام پہ پیج ہونے کی وجہ سے پیج رینک کہا گیا. یعنی کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ لیری پیج رینک تو ایک یہ لمبا کی ورڈ بن جاتا، لمبا نام بن جاتا اور بولنے میں شاید برا لگتا، تو لیری ہٹا دیا گیا اور پیج رینک یعنی کہ لیری پیج رینک یعنی کہ لیری پیج نے جو فارمولا بنایا ہے وہ کیا رینک دے رہا ہے، تو اس لیے اس کو پیج رینک کہا جاتا ہے. بعد میں سرچ بن بھی اس تحقیقی منصوبے کا حصہ بنے اور ایک نئے قسم کے سرچ انجن کے بارے میں سوچا جانے لگا. یہ جو فارمولا لیری پیج نے بنایا تھا وہ اسی سرچ انجن کے بارے میں تھا جس کا یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے. یہ منصوبہ 1995 میں شروع ہوا تھا اور 1998 میں گوگل کے نام سے پیش ہوا. پہلے یہ گوگل تھا جو بعد میں گوگل بنا ہے، یہ آپ کو میں پیچھے بتا چکا ہوں. اور اس طرح لیری پیج نے اور سرجے برن نے گوگل انکارپوریٹڈ کی بنیاد ڈالی. پیج رینک کو ہم مزید اس طرح جان سکتے ہیں، یہ ایک نیومیرک ویلیو ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایک پیج وہ اس فارمولے کی نظر میں، یعنی کہ گوگل وہ فارمولہ استعمال کرتا ہے تو گوگل کی نظر میں کتنا اہم ہے. اگرچہ اس کے بارے میں حتمی مکمل علم صرف گوگل ہی جانتا ہے یا اس تک ہی محدود ہے، تو دوسرے لوگ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ عام طور سے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عمل کے لیے گوگل الگورتھم اسکیل استعمال کرتا ہے. ہمیں پیج رینک کے بارے میں تو معلومات ہیں، لیکن گوگل کسی ویب پیج کی اہمیت کا تعین اور اس کی مدد سے کس طرح نتائج مرتب کرتا ہے، یہ گوگل کا ہی راز ہے، اس سے کوئی بھی واقف نہیں. پیج رینک کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 0 سے 10 تک ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کسی پیج کا رینک 0 ہے، یا یوں کہیں کہ گوگل ہر ویب پیج کو ایک نیومیرک ویلیو الاٹ کرتا ہے جو کہ 0 اور 10 کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہوتی ہے یا تو 0 سے 1 2 3 4 سے لے کے 10 تک ظاہر ہوتی ہے. اگر وہ n/a یعنی کہ na ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ناٹ اپلیکیبل یا ناٹ اویلیبل، کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو، یعنی کہ اس کو کوئی بھی رینک نہیں دیا گیا، وہ اس قابل ہی نہیں گوگل اس کو کوئی رینک دیتا. اگر وہ 0 پہ آ گیا ہے وہ رینک، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس فارمولے کی بنیاد پہ اس پیج کو کچھ اہمیت حاصل ہو گئی ہے. یہاں ہم ایک ویب پیج دیکھ رہے ہیں یا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں اوپر ٹول بار کے اوپر یہاں پہ PR3 ظاہر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹول بار آپ کے براؤزر میں شو نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو میں انسٹال کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے لیے آپ کو گوگل سرچ پہ آنا پڑے گا. یہاں آپ لکھیں گے فائر فاکس ایڈ-آنس SEO QUAK. اور انٹر. یہاں پہلا ریزلٹ میرے سامنے ہے SEO QUAK SEO ایکسٹینشن ایڈ-آنس mozilla.org.
اس لنک پہ میں کلک کر دوں گا اور یہاں سے میں اس کو ایڈ ٹو فائر فاکس کر دوں گا. یہ انسٹال ہو جائے گا اور انسٹال ہونے کے بعد فائر فاکس ری اسٹارٹ ہوگا اور پھر آپ اس ایکسٹینشن کو یوز کر سکتے ہیں. چونکہ میرے پاس یہ آلریڈی انسٹال ہے تو اس کو میں یہاں انسٹال نہیں کر رہا, اور یہ جب انسٹال ہو جائے گا تو اس بار کی صورت میں یہ نمودار ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی کانفیگریشن میں جانا ہے. یہاں دیکھیں, یہاں اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایس سی او ٹول بار کو آن کر لینا ہے. ایس سی او بار کو آپ آف رکھیں. یہاں آپ ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر سرچ ریزلٹ پہ یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بھی اسی ایڈ آنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یا ہر پیج کا یہ پی آر دکھا رہا ہے. تو پیج رینک کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو یہ ایک عددی ویلیو ہوتی ہے, نومیرک ویلیو ہوتی ہے جو 0 سے لے کے 10 تک الاٹ کی جاتی ہے, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گوگل کی نظر میں اس ویب پیج کی کتنی اہمیت ہے. اگر کسی ویب پیج کا پیج رینک 10 ہو تو اس کا مطلب ہے وہ صرف یا اس پہ موجود مواد بہت ہی اہم اور مفید ہے, جبکہ پیج رینک کا 0 ہونا اس کے غیر اہم اور غیر ضروری ہونے کو ظاہر کرتا ہے. ایک اور ایڈ آنس موجود ہے گوگل ٹول بار کے نام سے. آپ چاہیں تو وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی یہ شو ہوتا ہے, یہ فیچر موجود ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہر پیج, دکھائے جانے والے پیج کا رینک اس بار میں شو کرتا ہے. وہ ایک پٹی کی صورت میں کرتا ہے اور اس میں وہ کلر سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس پیج رینک میں. اس میں لکھا ہوا نہیں آتا, اس میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور فرض کر لیں کہ وہ آدھی کلر ہوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیج رینک 5 ہے. مگر یہاں جو میں نے آپ کو یہ ٹول بار بتایا ہے یہ بہت زیادہ اس سے کہیں بہتر ہے, اور یہ آپ کے آگے جا کے بہت زیادہ مددگار رہے گا. بہت کم ایسی سائٹس ہوتی ہیں جن کے صفحات کا پیج رینک 6 سے 9 یا 10 تک ہوتا ہے, اور یہ چند گنتی ہی کی ویب سائٹ ہیں جن کا پیج رینک 10 ہے, جن میں ناسا, وائٹ ہاؤس, ایپل کمپیوٹرز, دی نیوز ٹائمز, ایڈوبی سافٹ ویئر اور خود گوگل وغیرہ شامل ہیں. جبکہ بہت سی مشہور ویب سائٹس ایسی بھی ہیں جن کا رینک 9 یا 8 ہے. Microsoft.com اور Yahoo.com بھی 2 ایسی سائٹس ہیں جن کا پیج رینک 9 ہے. فیس بک کبھی 9 پہ اور کبھی 10 پہ ہوتی ہے, اور CNET.com جیسی وسیع اور مشہور ویب سائٹ کا پیج رینک 8 ہے. جب ایک ویب پیج کو دوسرے ویب پیج سے لنک کیا جاتا ہے تو گوگل کے نزدیک یہ ایک طرح سے پہلے ویب پیج کا دوسرے ویب پیج کی افادت اور اہمیت کے لیے ووڈ کاسٹ ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن دیکھے ہوں گے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5-6 لوگ ایک حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ووٹ دیا جاتا ہے. جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ الیکٹ کر لیا جاتا ہے, اور جن کو کم ملتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی طرح ایک ویب پیج کے لیے جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہوں گے اس کا پیج رینک اتنا ہی بڑھے گا. مزید گوگل کے نزدیک اس بات کی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ جو صفحہ کسی دوسرے صفحے کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہا ہے خود اس کی کیا اہمیت ہے. اور دوسرے آسان الفاظ میں ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی ویب پیج کو لنک کرتے ہیں ہم, یعنی کہ جب ہم کسی پیج کو لنک کرتے ہیں تو عین اسی وقت گوگل سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس صفحے پہ بھروسہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اہم, دلچسپ اور مفید مواد موجود ہیں. بصورت دیگر آپ اسے لنک نہیں کرتے, یعنی آپ اس صفحے کو ووٹ دے رہے ہیں, لہذا لوگوں کی کثیر تعداد کا آپ کی ویب سائٹ کو لنک کرنا یعنی کہ ووٹ دینا آپ کے لیے زیادہ پیج رینک کے حصول کا سبب بنے گا. اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں ایک حقیقی زندگی کا ایک تصور بناتے ہوئے ہم اس پہ بات کریں تو ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ 2 صاحب ہیں, ایک کا نام ہم ریحان رکھ دیتے ہیں اور دوسری شخصیت جن کو ہم راحل کے نام سے پکار لیتے ہیں. ریحان صاحب جو ہیں وہ بہت مشہور اور اچھے اخلاق کے اور ملنسار آدمی ہیں اور معتبر شخصیت ہیں, ہر کوئی ان کو جانتا ہے.
اور راحل صاحب جو ہیں وہ ایک عام سے شخص ہیں اور ان کو چند ہی لوگ ان سے واقف ہیں. اگر آپ کے سامنے ریحان صاحب جو کہ ایک معتبر شخصیت ہیں کسی انجان شخص کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو سننے والا فوراً اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص یقیناً اچھا ہی ہوگا کیونکہ یہ ریحان صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کی بات کا قائل ہو جاتا ہے. اس کو اگر ہم فٹ کریں پیج رینک میں تو ریحان صاحب کا پیج رینک اپنے قابل بھروسہ اور مشہور ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے. اگر وہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے پیج رینک کی وجہ سے یہ اس شخص کا بھی پیج رینک میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ خود اتنے پاپولر اور فیمس اور اچھے ہیں، معتبر شخصیت ہیں، تو ان کے کہنے پہ دوسرے شخص کو بھی عزت اور مقام مل جاتا ہے. اور اگر ان کے مقابلے میں ہم راحل صاحب کی بات کریں تو ان کو گمنام ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی کم پیج رینک رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی بھی کہی ہوئی بات کا وہ خلاصہ نہیں نکل پائے گا جو ریحان صاحب کی کہی ہوئی بات کا ہوگا. اگر آپ کسی ایسی ویب سائٹ یا ویب پیج لنک کر رہے ہیں جس کا پیج رینک 10 ہے تو آپ گوگل کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنیں گے. مقابلے میں اس کے ایسی 100 ویب سائٹ آپ لنک کریں جن کا اپنا پیج رینک 0 ہو یا 1 اور 2 ہو تو وہ اہمیت آپ کو گوگل کی نظر میں حاصل نہیں ہو پائے گی جو صرف ایک سائٹ جو کہ پیج رینک 10 کی تھی اس صورت میں حاصل ہوئی. یہاں 2 باتوں کو وضاحت کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. پہلی یہ کہ سوال یہ سر اٹھائے کہ اگر صفحہ A کو صفحہ B بذریعہ لنک ووٹ کرتا ہے تو کیا صفحہ B اپنے پیج رینک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیا وہ اپنا پیج رینک کھو دے گا؟ یہاں میں کچھ اور باتوں کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ 2 صفحے ہیں A اور B. A اچھی اہمیت کا حامل ہے اور B ابھی یہ پیج رینک اس کا 0 ہے. اگر میں پیج رینک 0 سے لنک ہو جاتا ہوں تو کیا میرے پیج رینک میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ سوال آ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر PR10 کی سائٹ PR0 سے لنک ہو رہی ہے تو اس سے PR10 کو کوئی بھی نقصان یا اس کے پیج رینک میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ بھلے آپ کی پیج کا رینک 10 ہے اور آپ نے ایک 0 ویب سائٹ سے لنک ہو گئے ہیں تو اس 0 والی ویب سائٹ کو فائدہ اس وقت پہنچے گا کہ جب وہ آپ کے اس پیج سے جو پیج رینک 10 کا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی کہ ریلیونسی ہو دونوں میں اور ایک دوسرے سے اس کا تعلق بنتا ہو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پیج رینک 10 کی سائٹ ہے وہ کوکنگ کی سائٹ ہے اور وہ اس میں جو پیج لنک ہوا ہے اس سے وہ ایک موبائل سیل کرنے کی سائٹ ہے، تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اس وجہ سے اس پیج رینک 0 کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ریلیونسی بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوکنگ کی سائٹ ہے اور دوسری سائٹ ہے وہ کچھ ایسی پروڈکٹ رکھتی ہے جو کھانا پکانے میں استعمال ہو سکتی ہے، جیسے گرم مسالہ وغیرہ، نیشنل فوڈز ہے یا اس کی کوئی ایسی دوسری سائٹ ہے، تو وہاں اس کو فائدہ دے گا. تو ریلیونسی ہونا ضروری ہے. گوگل نے پیج رینک اور ٹیکسٹ میچنگ ٹیکنالوجی کو یکجا کر دیا ہے. یوں اگر آپ کچھ تلاش کرتے ہیں تو گوگل ٹیکسٹ میچ اور پیج رینک دونوں کے مشترک عمل سے تلاش کے بعد نتائج دیتا ہے، اور یہی گوگل کی کامیابی کا راز ہے. گوگل کے دیکھا دیکھی اب دیگر سے انجن بھی ان ٹیکنالوجیز سے ملتی جلتی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں. زیادہ اچھا پیج رینک حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے. ابتدا میں آپ کے بنائے ہوئے ویب پیج کا پیج رینک 0 ہی ہوتا ہے یا NA ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پھیلاؤ شہرت کی وجہ سے بڑھتا ہے. پیج رینک 1 یا 2 ہونا معمول کی بات ہے، اور ویب پیج بنانے کے کچھ عرصے بعد اگر آپ نے اسے کچھ ویب سائٹ پہ مشتہر کیا تو 1 یا 2 پیج رینک حاصل ہو ہی جاتا ہے. عموماً ہوم پیج یا فرنٹ پیج یا انڈیکس پیج، یہ ایک ہی پیج کے 3 نام ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہوم پیج یا انڈیکس پیج کا رینک باقی دوسرے پیجز سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوم پیج پہ باقی تمام پیجز کے لنکس موجود ہوتے ہیں
اور زیادہ ویو بھی ہوم پیج کو ہی کیا جاتا ہے، اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کا پیج رینک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ ہر پیج پہ ہم ڈیپ لنک استعمال کریں، نہیں کہ ہر وہ لنکس جو ہوم پیج پہ موجود ہیں دوسرے پیجز میں بھی ہوں، تو ہمارے باقی پیجز کا بھی پیج رینک بڑھ سکتا ہے۔ پیج رینک کے حوالے سے گوگل سے باہر کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ پیج رینک کا اصل طریقہ کار کیا ہے، اس کو پانے کا کیا فارمولہ ہے۔ تاہم کئی تحقیقی مقالات میں مختلف دلائل اور شواہد کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ ایک الگورتھم اسکیل ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیج رینک کا لیول بڑھانے کے لیے ہمیں کئی ووٹ درکار، یعنی کہ ہم کو کئی لنکس درکار ہوں گے، جس کو ہم بیک لنکس کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ویب ماسٹر کے لیے اپنے ویب اسٹرکچر کی بنیاد بھی ٹھیک رکھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ لنک پوری ویب سائٹ کے لیے کاسٹ نہیں ہوتا، ایک خاص پیج کے لیے کاسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پیج کا پیج رینک ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اچھی بنیاد پہ کھڑی مستند ویب سائٹس کو دیکھیں تو ان کا پہلا صفحہ یعنی کہ انڈیکس پیج زیادہ رینک رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفحہ سب سے زیادہ لنک کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سائٹ کا لنک دیتا ہے تو وہ لنک عموماً اسی انڈیکس پیج کا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کس طرح کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کی ویب سائٹ کے 3 مدارج ہیں، یعنی کہ آپ کے جو مینوز ہوتے ہیں سائٹ کے اوپر وہ 3 ہیں۔ پہلا انڈیکس یعنی کہ ہوم پیج، دوسرا اباؤٹ اس، تیسرا کانٹیکٹ اس، اگلا نیوز اور پروڈکٹس وغیرہ۔ یہ آپ کے مینو کے کچھ لنکس ہیں۔ بہترین ویب ڈھانچے میں انڈیکس پیج کا تمام بنیادی مینو پیجز سے لنک ہوتا ہے، اور وہ مینو پیجز مزید تفصیلی صفحات سے منسلک ہوتے ہیں۔ یعنی یوں پہلا صفحہ 6 سے 7 تک کا پیج رینک رکھتا ہے، دوسرے درجے کے صفحے 4 سے 5 اور تیسرے درجے کے صفحات 2 یا 3 رینک رکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی ویب سائٹ کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نکات کا خیال رکھا جاتا ہے، جن میں اس بات کا یقین ہو آپ کو کہ آپ کا بنیادی صفحہ جو ہے یعنی کہ جو انڈیکس پیج ہے وہ آپ کے باقی تمام پیجوں سے لنک ہے۔ اس بات کو بھی یقینی کر لیں کہ تمام دیگر پیجز جو ثانوی صفحات آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ دوسرے صفحات جو ہیں آپ کے وہ تیسرے درجے کے صفحات سے لنک ہیں، اور تیسرے درجے کے صفحات کو واپس انہی ساوی درجے کے صفحات سے لنک کر دیں، یعنی کہ ایک سائیکل سا بن جائے، یعنی کہ ہوم پیج سیکنڈری پیجز سے، سیکنڈری پیج جو ہے تھرڈ لیول پیجز سے کنیکٹ ہوں، اور تھرڈ لیول جو ہے وہ دوبارہ سے سیکنڈری لیول کی پیج سے لنک ہوں۔ اور اگر اسی طرح آپ کے اور لیولز بھی ہیں صفحات کے تو وہ اسی اصول پہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلا دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، اور تیسرا واپس پہلے سے۔ آخری لیول جو آپ کا ہو وہ آپس میں زیادہ کنیکٹڈ نہ ہو، ایک سرکل سا بنائیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے جائیں۔ اس طرح آپ کے تمام پیجز کوئی اچھا رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیج رینک سے متعلق کچھ سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہ کیا سرچ انجن کے ٹاپ لسٹ میں آنے کے لیے ہائی پیج رینک کی ضرورت ہے یا ضروری ہے؟ اس کا جواب دونوں صورت میں ہاں یا نہیں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ ہر سرچ انجن کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پیج رینک زیادہ ہونا ہر سرچ انجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا پیج رینک کا فارمولہ ایک الگورتھم کی طرح ہے اور درجہ بندی کے لحاظ سے 4 نمبر 5 نمبر میں آنے والی ویب سائٹ سے کتنا مواد لیتی ہے؟ اس کا جواب گوگل یاہو دونوں نے ہی راز رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیج رینک حاصل کرنے کے لیے ہم کو کتنی سائٹ سے لنک ہونا پڑے گا، یعنی کہ ہم کو کتنے بیک لنکس درکار ہوں گے۔ تو اس کا جواب تو راز ہی ہے، یہ سرچ انجن ہی جانتا ہے، کوئی بھی اس بارے میں متفق نہیں ہے کہ ایک پیج رینک 1 پہ آنے کے لیے ہم کو کتنے بیک لنکس درکار ہیں، 2 میں آنے کے لیے، 3 میں آنے کے لیے، اس طرح
ہائیسٹ 10 تک جانے کے لیے ہم کو کتنے بیک لنکس درکار ہوں گے. اچھا پیج رینک حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ویب پیج چاہے جو بھی کہہ رہا ہو، لیکن اس میں موجود مضمون کا تعلق آپ کے متعلقہ کی ورڈ سے لازمی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرے ویب پیجز آپ کے پیج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی سائٹ میں رب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں. رب سے مراد بیک لنک کہ جہاں سے آپ لنک ہوئے ہیں تو وہاں ریلیونٹ ہونا چاہیے. اگر ریلیونسی نہیں ہے تو وہ لنک آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تیسرا، آپ کی سائٹ لوگوں کی نظر میں کیسی ہے، اور سرچ انجن یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے لنکس اور ان کا معیار کیا ہے. اگر آپ کو سرچ انجن میں ہائی رینکنگ چاہیے تو آپ یہ جاننا شروع کر دیں کہ اپنے مضمون کو کیسے آپٹیمائزڈ کیا کریں اور اپنی سائٹ میں لنکس کا معیار کیسے برقرار رکھیں. سمجھ لیا کہ پیج رینک حاصل کرنے کے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ میں ایک اچھا پیج رینک حاصل کر لوں. ہر وقت اپنی سائٹ پہ نظر رکھیں کہ وہ سرچ انجن میں جانے کے بعد کس جگہ پہ کیسے کام کر رہی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ویب سائٹ آپ نے یوزر کے لیے بنانی ہے، نہ کہ سرچ انجن کے لیے. کبھی یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ میں ویب سائٹ بنانے کے بعد ویب پیج کا رینک حاصل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دوں. سب سے پہلے پرائرٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی سائٹ پہ کیا رکھا ہے، اور سیکنڈری کہ آپ اپنی سائٹ پہ لنکس کیسے بڑھائیں، بیک لنکس کیسے جنریٹ ہوں کہ آپ کی سائٹ کا پی آر بڑھ سکے. تو پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ویب سائٹ آپ نے یوزر کے لیے بنانی ہے، نہ کہ سرچ انجن کے لیے. کچھ اور اہم باتیں میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ پیج رینک جو بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کرنٹ پیج رینک ہو، یعنی کہ موجودہ ہو. گوگل کچھ عرصہ پرانا کا پیج رینک ظاہر کرتا ہے، اور اگر آپ کی سائٹ نہیں ہے اور وہ زیرو پیج رینک کی حامل ہے تو ہو سکتا ہے 2-3 مہینے تک وہ زیرو ہی رہے، کیونکہ تجارتی مقاصد کی وجہ سے گوگل 3 سے 4 ماہ پرانا پیج رینک ظاہر کرتا ہے. اور یہ ٹول بارز اور یہ ٹولز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ایڈ آن جو میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ پی آر بتا رہا ہے، تو یہ حتمی نہیں ہوتا. یہ اندازن اور کیلکولیٹڈ کر کے، یہ اندازن اور الگورتھم کو سمجھتے ہوئے کہ ٹول جو ہیں پیج رینک کیلکولیٹ کرتے ہیں اور یہاں ظاہر کرتے ہیں. تو پیج رینک جو کہ قریب ترین ہوتا ہے اور ہم کو ان پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے. تو آخری بات میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سائٹ پہ نظر رکھیں اور ریسرچ کریں، کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پیج رینک کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ نے ایک لفظ بیک لنک کو بار بار سنا. بیک لنک کے بارے میں آپ کو کچھ وہاں بتایا جا چکا ہے، مگر اس لیکچر میں بیک لنک کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو اور بتا دیا جائے گا. آنے والے لیکچرز میں بیک لنک کا ایک الگ پورا چیپٹر ہے جس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیک لنک کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا استعمال، اس کو کس کس طریقے سے کہاں کہاں پلیس کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ صرف آپ کو بیک لنک کی تعریف بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم جب SEO کو سٹارٹ کریں تو اس کو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو. بیک لنک جس کو ہم اردو میں ربط یا رابطہ کہہ سکتے ہیں. بیک لنک کہتے ہیں کس کو ہے؟ بیک لنک ایک ایسا لنک ہوتا ہے جو آپ کی سائٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی سائٹ کا URL یا تذکرہ جو ہے آپ نے کسی اور سائٹ پہ کیا ہوتا ہے، اور اس سائٹ پہ آپ کا لنک موجود ہونے کی صورت میں آپ کی سائٹ کو
ایک بیک لنک مل جاتا ہے. یعنی کہ وہ سائٹس جو ہیں آپ کی سائٹ کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ جتنی اچھی سائٹ سے ووٹ آپ کو ملے گا آپ کی سائٹ کی ویلیو اتنی ہی بڑھے گی. بیک لنک کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے, پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائٹ کو ٹریفک مل جائے, اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائٹ کی ویلیو, اس کی ورتھ یا اس کا پی آر بڑھ جائے. پی آر بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریفرنس دی جائے گی سرچ انجن میں کہ کسی پرٹیکولر کی ورڈ پہ آپ کی سائٹ کو زیادہ اہمیت دی جائے. نو فالو ورس یا نو فالو ایٹریبیوٹ, اس کا تعلق بھی بیک لنک سے ہوتا ہے. بیک لنک دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈو فالو اور نو فالو. ڈو فالو بیک لنک وہ کہلاتا ہے کہ اگر کوئی سرچ انجن, خاص کر گوگل, اس لیے کہ یہ نو فالو ورس کی جو اصطلاح ہے یا نو فالو ورس جو ہے یہ گوگل کا ہی تیار کردہ ہے, اس لیے ہم یہاں گوگل کو بیس بنا کے بات کرتے ہیں. اگر آپ کے بیک لنک کے ساتھ نو فالو کا بفس لگا ہوا ہے تو گوگل ایسے لنک کو ایز اے بیک لنک کاؤنٹ نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ بیک لنک جو آپ کے پی آر یا آپ کی سائٹ کو مدد دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس زمرے میں اس کو نہیں ڈالے گا. اور اگر نو فالو کا ایٹریبیوٹ آپ کے بیک لنک پہ نہیں لگا ہوا تو اس کو وہ بیک لنک کاؤنٹ کرے گا, مگر اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ نہیں کرے گا, اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. مگر صرف آپ کے سمجھنے کے لیے کہ نو فالو ایٹریبیوٹ اگر لگا ہوا ہے تو وہ نو فالو بیک لنک کہلائے گا, اگر نہیں لگا ہوا ہے, نہیں منسلک ہے اس کے ساتھ, تو وہ ڈو فالو بیک لنک کہلائے گا. یہ نو فالو ڈو فالو کیوں الگ الگ بیک لنک بنائے گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2005 سے پہلے لوگوں نے اپنے پیج کے رینک بڑھانے کے لیے غلط طریقوں کا استعمال شروع کر دیا اور مختلف فورمز اور میسج بورڈز یا بلاگز میں جا کے تبصروں یعنی کمنٹس کی صورت میں اپنے ویب پیج کا لنک دینا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ اس پرٹیکولر سائٹ جہاں جا کے وہ لنک لگا رہے تھے اس پہ لوڈ بڑھنا شروع ہو گیا اور اسپیم کی صورت اختیار کر گیا. یہ ایک درد سر مصیبت کا سبب بنا. ان سائٹس اونر کی طرف سے شکایت کے انبار کی وجہ سے گوگل نے یہ ایٹریبیوٹ بنایا. یہ بنایا ہے 2005 کے اوائل میں. یہ ایک HTML لنکس ریل کی صورت میں ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ریل از ایکول ٹو اور کوٹیشن کے اندر نو فالو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیک لنک کے ساتھ یہ ریل نو فالو لکھ دیا جائے تو وہ نو فالو بیک لنک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بلاگرز یا فورمز کے ایڈمنسٹریٹرز یا جو اس کے مالکان ہیں وہ کسی بھی لنک کو غیر فعال کر سکتے ہیں کہ سرچ انجن یا گوگل اس کو ایز اے بیک لنک کاؤنٹ نہ کرے. مگر گوگل اس کو اتنا ضرور ریکارڈ کرتا ہے کہ اس سائٹ پہ اس فلاں سائٹ کا لنک موجود ہے, مگر اس کو پیج رینک بڑھانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ لنک ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. اور اس طرح ایڈمنسٹریٹرز ایک کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جو ہائپر لنک پہ نو فالو کی ویلیو اپلائی کر دیتا ہے اور اسپیمر اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتا ہے. نو فالو کو ایک دوسری جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے میٹا ٹیکس کیا ہوتے ہیں اس سے قطع نظر, یہاں پہ میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میٹا ٹیکس کا ہم اس کے فوراً بعد کے لیکچرز میں پڑھیں گے. اس کو ہم میٹا ٹیکس میں بھی استعمال کرتے ہیں. میٹا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ میٹا ٹیگ کسی بھی پیج کے شروع میں ایک HTML کوڈنگ ہوتی ہے. جب اس میں بوٹ آتا ہے یا سرچ انجن آتا ہے اور اس کو لکھا ہوا ملتا ہے میٹا نیم روبوٹ کانٹینٹ نو فالو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیج جس پیج پہ وہ ریکارڈنگ کے لیے آیا ہے اس میں جتنے بھی لنکس موجود ہیں وہ ایز اے نو فالو ہیں. اس سے کوئی بھی ایسا لنک وہ نہ اٹھائے جو ڈو فالو ہو. تو اس لیے اس بورڈ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اگر مجھے کوئی بھی لنک ملا میں ایز اے ڈو فالو کاؤنٹ نہیں کروں گا. تو یہ نو فالو کو میں دو جگہوں پہ استعمال کر سکتا ہوں, ایک ہائپر لنک کے ساتھ
اور ایک میٹا ٹیگ میں یعنی کہ پیج کے شروع میں ہم ہیڈر سیکشن کے اندر جو کوڈ لکھتے ہیں میٹا نیم روبوٹ کانٹینٹ نو فالو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پیج میں موجود کوئی بھی لنک ڈو فالو نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بیک لنک اور نو فالو ایٹریبیوٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آگے جب ہم اس پہ مزید کام کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں کسی پریشانی یا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا اتنا چرچا ہے، تو کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ اس کا وجود یا سب سے پہلے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں کس نے سوچا ہوگا؟ یہ مقابلے کی فضا قائم کس نے کی ہوگی؟ پہلی دفعہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو کس نے سمجھا ہوگا اور پھر اس کی بنیاد رکھی ہوگی؟ ابھی بھی کافی سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، تو میں آپ کی نالج کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ 1995 میں جل والن نامی ایک خاتون نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو HighRankings.com کے نام سے ایک سائٹ ابھی بھی چلا رہی ہیں اور جو کہ بہت مشہور سائٹ ہے۔ انہوں نے جو چیز ترتیب دی تھی وہ آن پیج آپٹیمائزیشن کے حوالے سے تھی، مگر آج یہ ترقی کرتے کرتے 1995 سے لے کے 2011 تک تقریباً 16 سال کا یہ ایک عرصہ ہے، اس پہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آن پیج کے ساتھ آف پیج کی بھی بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے۔ آن پیج آپٹیمائزیشن یا آف پیج آپٹیمائزیشن کیا ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ٹیکنیک کا گیم ہے، یعنی کہ آپ کو جتنی اچھی ٹیکنکس آتی ہیں اپنے پیج کو ویزیبل کرنے کے لیے، آپ اتنے ہی اچھے SEO بن سکتے ہیں۔ اب بات ٹیکنکس کی آئیے تو اس میں دو قسم کی ٹیکنکس ہوتی ہیں، ایک کو ہم بلیک ہیڈ SEO کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم وائٹ ہیڈ SEO کہتے ہیں۔ بلیک ہیڈ SEO ایسی ٹیکنکس ہوتی ہیں جو سرچ انجن کے متعین کردہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہوتی ہیں یا اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں یا شارٹ کٹس ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ شارٹ ٹرم ہے اور نقصان لانگ ٹرم ہے۔ آپ کی سائٹ بہت جلد ہی سرچ انجن میں ایک اپنا مقام بنا لے گی، لیکن یہ کچھ عرصے بعد سرچ انجن کی گہری کھائیوں میں گرتے ہوئے غائب ہو جائے گی۔ اور وائٹ ہیڈ SEO ٹیکنکس وہ ٹیکنکس ہوتی ہیں جو آپ قواعد و ضوابط جو سرچ انجن نے ایک SEO کے لیے یا ایک ویب سائٹ اونر کے لیے یا ویب ماسٹر کے لیے متعین کی ہیں، اس پہ چلتے ہوئے آپ SEO کریں تو آپ کی سائٹ لانگ ٹرم پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک دن ہائی رینکنگ پا لیتی ہے، اور وہ مستقل بنیادوں پہ ہوتی ہے، یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور آپ کی سائٹ کو اوپر آنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر وہ زیادہ دن کے لیے ٹاپ پہ یا پہلے پیج پہ یا دوسرے تیسرے پیج پہ جہاں کی وہ آپ نے اسٹیبل کی ہے اس کو، وہاں آ کے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اس میں نقصان صرف یہی ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور فوائد کہیں زیادہ ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی بلیک ہیڈ ٹیکنکس کی طرف نہ جائیں، اور شارٹ کٹ ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ راستہ آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دے۔ تو ہمیشہ وائٹ ہیڈ ٹیکنکس کو آزمائیں اور اسی پہ زور دیں، اور سرچ انجن کے قوانین کی وائلیشن نہ کریں۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری ٹیکنیک بھی ہوتی ہے جس کو ہم گرے ہیڈ ٹیکنکس یا گرے ہیڈ SEO کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ بلیک ہیڈ ٹیکنکس اور کچھ وائٹ ہیڈ ٹیکنکس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بلیک ہیڈ ٹیکنکس میں وہ ٹیکنکس استعمال کی جاتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی، یا اس سے تھوڑا بہت چانس ہوتا ہے کہ ہم کو سرچ انجن کی جانب سے پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ جائے، مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور سیف زون میں رکھتے ہوئے بلیک ہیڈ ٹیکنک کو آزماتے ہوئے اپنی SEO کریں تو یہ گرے ہیڈ کہلاتا ہے۔ مگر میں اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا آپ کو
کہ آپ گرے ہیڈ ٹیکنکس کو بھی آزمائیں. آپ صرف وائٹ ہیڈ ٹیکنکس کی طرف متوجہ رہیں اور اسی پہ SEO کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں. اس کورس میں جتنے بھی مندرجات ہیں وہ صرف وائٹ ہیڈ ٹیکنکس پہ مبنی ہیں اور اس میں بلیک ہیڈ اور گرے ہیڈ کا کوئی شائبہ بھی نہیں. اب تمام تر قواعد و ضوابط جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کی طرف سے ہی بنائے جاتے ہیں اور ان کے ایک ویب انجینئر میٹ کرٹس کا نام شاید آپ نے سنا ہو. وہ وقتاً فوقتاً نیٹ پہ اور یوٹیوب وغیرہ میں آ کے گوگل کی پالیسیز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. تو ان کی بھی بتائی ہوئی جو پالیسیز یا جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ وائٹ ہیڈ ہوتے ہیں اور گوگل کبھی بھی بلیک ہیڈ کو پسند نہیں کرتا, اس کو پروموٹ نہیں کرتا. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب آپ SEO اپنی جاری رکھیں گے تو میٹ کرٹ صاحب کو بھی ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنے SEO کو جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی مشہور شخصیات ہیں جو SEO کی دنیا میں اپنا نام رکھتی ہیں, تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. میٹ کرٹ صاحب کا شاید ذکر ہمارے کورس میں زیادہ رہے, مگر کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو SEO کی دنیا میں ایک اچھا نام رکھتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو پھر کہہ دوں, آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے متاثر نہ ہوں جو اپنے نام کے ساتھ SEO ایکسپرٹ یا SEO اسپیشلسٹ یا SEO اس طرح کے کوئی اور نام استعمال کرے. ایک اچھا SEO جو ہے کبھی بھی ایسے لفظوں کا استعمال نہیں کرتا, وہ صرف اپنے کام سے اپنے آپ کو پروف کرتا ہے کہ ایک وہ اچھا SEO ہے. تو آپ بھی اپنی محنت سے اور لگن سے اور اس میں ترقی کرتے ہوئے اپنے کام سے اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ ایک اچھے SEO ہیں. آج جو SEO کا مقام ہے, جس مقام پہ وہ کھڑی ہے, آنے والے وقتوں میں اس سے کہیں گنا وہ اوپر جا چکی ہوگی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے اس میں پھیلاؤ آ رہا ہے. اور میں اگر مستقبل کی بات کروں تو میں اس میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا, مگر میرا ایک اندازہ ہے آنے والے وقت میں ہر کمپنی, ہر کاروبار کو ایک SEO کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اب ایک روایتی طریقے سے ہٹ کے مارکیٹنگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو اب گلوبلی ہو چکی ہے, اور اس میں جو مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ ایک SEO سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو آنے والے لیکچر میں ہم باقاعدہ اب SEO کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو بھی لیکچر سنے ہیں, پڑھے ہیں, وہ صرف آپ کو پریپیئر کیا گیا ہے کہ آپ جب SEO سیکھنا شروع کریں گے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو سکتا ہے بہت سارے صاحبان جنہوں نے یہ کورس پرچیز کیا ہے بہت ساری باتوں کو پہلے سے ہی جانتے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات سے وہ اتفاق نہ بھی کرتے ہوں یا آنے والے لیکچر میں کسی بات سے اتفاق نہ بھی کریں. تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی تحقیق کو جاری رکھیں. اگر میری بات آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, وہاں پہ ریسرچ کیجئے, اس لیے کہ میں بھی جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ اپنی تحقیق اور تجربے اور جو پریکٹیکل میں نے کی ہیں اس کی بنیاد پہ ہی کہہ رہا ہوں. اب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں, جو نیکسٹ ڈے کا لیکچر ہوگا اس میں ہم باقاعدہ SEO کا آغاز کریں گے, اور اس میں جو چیزیں ہم نے ابھی سیکھی ہیں وہ بھی SEO ہی تھیں, SEO کا حصہ تھیں, مگر وہ آپ کو تیار کیا گیا تھا. تو آنے والے لیکچر میں ہم آن پیج آپٹیمائزیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ.